السلام علیکم بچوں، آج ہم سبق پڑھیں گے لاہور کا جغرافیہ، جس کو احمد شاہ بخاری پطرس نے لکھا ہے۔ احمد شاہ بخاری پطرس 1898 میں پشاور میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام اسد اللہ شاہ تھا، اور یہ جو کلمی نام تھا وہ پطرس بخاری، اور انگریزی میں AS بھی لکھتے رہے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے پشاور سے ہی حاصل کی، FA گورنمنٹ کالج پشاور سے، جبکہ BA اور MA گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا۔ MA انگریزی میں کیا تھا، اور لاہور کے اندر دوران تعلیم راوی مجلہ نکلتا تھا جو کالج کا، گورنمنٹ کالج کا، اس کے وہ ایڈیٹر بھی رہے، اور اسی زمانے میں ان کے اخبار، انگریزی اخبار میں مضامین بھی شائع ہوتے رہے۔ 1935 میں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ وہاں سے ایک مشہور کیمبرج کا مشہور کالج تھا، وہاں سے انگریزی میں آنر کیا۔ وطن واپس آئے تو پہلے سینٹرل ٹریننگ کالج اور لاہور پاس گورنمنٹ لاہور میں، گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی ادب کے پروفیسر رہے ہیں۔ 1937 میں آل انڈیا ریلوے کا آغاز ہوا تو ادارے کے جو کنٹرولر تھے وہ ایک انگریز تھے، اس کے تعاون سے نیشنل اشاعت کے ادارے میں چلے گئے۔ 1940 میں وہ جو انگریز تھے وہ اس نے عہدہ چھوڑ دیا تو پطرس بخاری آل انڈیا ریلوے کے کنٹرولر بنے، بعد میں ڈائریکٹر مقرر ہوئے کہ ہمیں پاکستان کے بعد وہ لاہور آ گئے، گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل بن گئے۔ 1950 میں پاکستان کے مستقبل مندوبین کی حیثیت سے اقوام متحدہ چلے گئے۔ 1955 میں اقوام متحدہ کے شعبہ اطلاعات میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کولمبیا یونیورسٹی میں انگریزی ادبیات کے استاد کی حیثیت سے کام کرنا چاہتے تھے، لیکن 1958 میں حرکت قلب بند ہونے سے امریکہ کے اندر نیو یارک میں انتقال کر گیا اور وہیں پہ دفن ہے۔ پطرس بخاری بنیادی طور پر مزاح نگار ہیں، اور ان کے جو مزاحیہ مضمون ہیں وہ بالکل مختصر ہیں۔ ایسے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو مزاح لکھا ہے وہ انتخاب لکھا ہے، یعنی کہ ان کی ٹوٹل 11 مضمون ہے، وہ سب اگر برے مزاح میں اگر ان کا وزن کیا جائے تو وہ سب سے وزنی ہیں ادب کے حوالے سے، اور وہ منتخب۔ اس کے علاوہ انہوں نے تنقیدی مضامین بھی لکھے، تراجم بھی لکھے، مختلف کتابوں کے دباچے بھی لکھے، خطوط بھی لکھے، اور بچوں کے لیے نظمیں بھی لکھی، اور ان سب کو اکٹھا کر کے ایک کلمہ صورت میں شائع کیا گیا ہے جو کہ کلیات پطرس کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اور آج کے جو ہمارا مضمون ہے وہ لاہور کا جغرافیہ، جو ان کے 11 مضامین کا مجموعہ ہے، پطرس کے مضامین، اس سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور کے جغرافیہ میں وہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس مضمون ہے لاہور کا جغرافیہ، اس کے انہوں نے مختلف حصے بنائے ہیں۔ پہلا انہوں نے تمہید کے طور پہ لیا ہے، اور اس میں وہ پیراگراف کی صورت میں انہوں نے ایک تمہید باندھی کہ لاہور کیسے دریافت ہوا یا اس کو کیسے سامنے لایا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہید کے طور پر صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور کو دریافت ہوئے اب بہت عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے دلائل و براہین سے اس کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ دلائل و براہین، دلائل یعنی کہ دلیل کی جمع، اور برہین برہان کی جمع، جس کا مطلب بھی دلیل اور ثبوت ہوتا ہے۔ یہ کہنے کی اب ضرورت نہیں کہ کرہ یعنی کہ وہ جو گول تیرا سا بنا ہوا ہے، جو ہمیں نقشے میں نظر آتا ہے، ایک گول سا تیرا بنا ہوا ہے، تو اس کے اوپر مختلف ممالک کے نقشے بنے ہوتے ہیں، اس کو کرہ کہتے ہیں۔ تو پطرس بخاری کہہ رہے کہ کرہ کو دائیں سے بائیں گھمائیے حتیٰ کہ ہمارا ملک آپ کے سامنے آ کر ٹھہر جائے گا، یا فلاں طول برس یا فلاں عرض بلد،
طول یہ شمال جنوب میں ایک فرضی خط کھینچا گیا ہے، اس طرح اربل یہ بھی ایک فرضی خط ہے، جن کے وہ زمین کی پیمائش کے لیے جس جغرافیے کی اصلاح ہیں جو زمین کی پیمائش کے لیے بولی جاتی ہیں کہ مقام انتقال کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ طول بلد اور عرض بلد ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ بس لاہور کا نام تلاش کی، یہ جہاں جن نام قرہ پر مرقوم کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا، مرقوم وہ لاہور کا محل وقوع ہے، یعنی کہ جس جگہ ہم واقع ہونے کی جگہ، موجود ہونے کی جگہ، وہیں پہ لاہور موجود ہے۔ اس ساری تحقیقات کو مختصر مگر جامع الفاظ میں بزرگ یوں بیان کرتے ہیں کہ لاہور ہے، ایک اصطلاح ہے، عام طور پر پنجابی میں بھی بولی جاتی ہے، لاہور ہے، اس طرح اردو میں لاہور ہی ہے۔ اگر اس پتے سے آپ کو لاہور نہیں مل سکتا تو آپ کی تعلیم ناقص، یعنی کہ جو ناقص یعنی کہ دور کرنے والی اور جس کا یعنی کہ مکمل نہ ہو، نامکمل، اور آپ کی ذہانت فاطر کا مطلب ہوتا ہے کمزور، ضعیف، تو آپ کی ذہانت بھی ضعیف ہے اور آپ کی جو تعلیم ہے وہ بھی مکمل نہیں۔ اگلا جو بات کر رہا ہے وہ بتلا رہا ہے کہ محل وقوع کہاں پہ ہے، یعنی کہ یہ کہاں پایا جاتا ہے، کہ ایک دو غلط فہمیاں البتہ رفع کرنا چاہتا ہوں، دور کرنا چاہتا ہوں۔ لاہور پنجاب میں واقع ہے، لیکن پنجاب اب پنجاب نہیں رہا، یعنی کہ پنجاب کو آپ کا مطلب ہوتا ہے پانی کا مطلب ہوتا ہے پانچ آپ، یعنی کہ 5 پانیوں کی سرزمین، یعنی کہ جس میں 5 دریا بہتے تھے، اس میں وہ آگے اس کو بتلا رہا ہے کہ اس 5 دریاؤں کی سرزمین میں اب صرف 4.5 دریا بہتے ہیں، جو نصف دریا ہے وہ اب بہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اس کو اصطلاح میں راوی ضعیف کہتے ہیں، یعنی کہ وہ دریا راوی کے متعلق بات کر رہا ہے کہ جو دریا راوی ہے وہ ضعیف ہو گیا ہے، وہ کمزور ہو گیا ہے، یعنی کہ اس کا پانی دریا نے بند کر لیا ہے، اب وہ بہنے کے قابل نہیں رہا۔ اور اس کو ایک حدیث کی جو اصطلاحی معنی ہے، حدیث میں بولا جاتا ہے کہ اس کا راوی ضعیف ہے، یعنی کہ اس کو بیان کرنے والا کمزور ہے، تو وہ اس طرح مزاح پیدا کرتا ہے کہ راوی ضعیف بیان کر کے تو دریائے راوی کی طرف بھی اشارہ کر دیا، اور جو عالم حضرات عام طور پر بولتے ہیں کہ راوی ضعیف، تو اس کا ایک مزاح کا پہلو بھی یہاں پر لے آئے ہیں۔ آگے وہ بتلاتے ہیں کہ ملنے کا پتہ یہ ہے کہ شہر کے قریب 2 پل بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے ریت میں یہ دریا لیتا رہتا ہے، یعنی کہ جو اب دریا راوی ہے وہ اب بہتا تو نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ریت ضرور اٹھتی ہے۔ دریا راوی جو مینار پاکستان ہے اس سے ملحقہ ایک دریا تھا، وہ کسی زمانے میں بہا کرتا تھا، لیکن اب وہ بہنے کا جو شغل ہے، جو اس کے بہنے کا جو شغل ہے، جو کام ہے، وہ عرصے سے بند ہے۔ اس لیے یہ بتانا بھی مشکل ہے شہر دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر، یعنی کہ اب یہ بتانا مشکل ہو گیا کہ شہر کہاں ہے، دریا راوی کے دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے۔ لاہور تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، 2 ان میں بہت مشہور ہیں، ایک پشاور سے آتا ہے، دوسرا دہلی سے آتا ہے۔ وسطی ایشیا کے حملہ آور پشاور کے راستے، یوپی کے حملہ آور دہلی کے راستے والد ہوتے تھے، یعنی کہ جو وسط ایشیا میں افغانستان، ایران، یہ علاقے آ جاتے ہیں، اور یوپی کے حملہ آور جو ادھر سے شمال سے آتے تھے وہ دہلی کے راستے والد ہوتے تھے، یعنی کہ آیا کرتے تھے اور اس میں اترا کرتے تھے۔ تو وسطی ایشیا کے جو علاقے ہیں، افغانستان، ترکمانستان، قزاقستان، یہ جو علاقے ہیں یہ روس کے اندر، کچھ علاقے روس کے اندر بھی آ جاتے ہیں۔ اور جنوبی ہندوستان کا صوبہ اتر پردیش،
यूपी के दारकूमत लखनऊ है। और बरसगीर में ज़रई एतबार से पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा ज़रख़ीर सूबा यही था, यानी कि यूपी। अब अव्वल ज़िक्र अहले सैफ कहलाते हैं। अहले सैफ का मतलब यानी कि जो तलवारों से लड़ने वाले हैं, उसमें गजनी और गौरी तखल्लुस करते हैं, यानी कि महमूद गजनी और शहाबुद्दीन गौरी की तरफ इन्होंने इशारा किया कि तखल्लुस का मतलब है कि वो मुख्तसर नाम जो शायर हजरात वो अपने नाम के साथ जिक्र करते हैं, और मौखर जिक्र अहले ज़बान कराते हैं। मौखर जिक्र जिनका जिक्र बाद में आता है, अहले ज़बान यानी कि ज़बान वाले, यानी कि जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है और ख़ुद को अहले ज़बान करते थे। वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और ख़ुद को अहले ज़बान कहते थे, इसलिए उसको अहले ज़बान कहा है। ये भी तखल्लुस करते हैं और इसमें ज़्यादा चूल्हा रखते हैं, महारत रखते हैं, यानी कि वो शायरी को जानते हैं। अगला जो हिस्सा है वो उसका जो अगला पैराग्राफ बनाया है वो हदूद अरबा के हवाले से बनाया है। कहते हैं कि किसी ज़माने में लाहौर का हदूद अरबा भी हुआ करता था, लेकिन तलबा की सहूलत के लिए म्यूनसिपैलिटी ने उसे मनसूख कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब लाहौर के चारों तरफ भी लाहौर ही वाक़या है और रोज़ बरोज़ वाक़यातर हो रहा है, यानी कि कभी लाहौर के इर्द गिर्द मुख्तलिफ इलाके हुआ करते थे, लेकिन अब वो सारे इलाके लाहौर के अंदर शामिल हो गए। माहिरीन का अंदाज़ा है कि 10-20 साल के अंदर लाहौर एक सूबे का नाम होगा जिसका दारुल खिलाफा पंजाब होगा। यूँ समझिए कि लाहौर एक जिस्म जिसके हर हिस्से पर वरम नमूदार है। वरम यानी कि जख्म, फोड़ा, उबहार नमूदार हो रहा है, ज़ाहिर हो रहा है, लेकिन हर वरम मुआद फासद से भरा हुआ है। मुआद फासद यानी कि वो ये गंदा मुआद जो यानी कि जिसको निकाला जाता है, पीप वगैरह जिसको मुआद फासद से भरा हुआ गया। ये तो सी एक आता है जो जिस्म को लाग है। इसमें वो ये बतला रहा है कि इसके ऊपर हर जगह में एक वरम यानी कि एक वरम, यहाँ पे उसका कहने का मतलब ये है कि लाहौर के साथ एक कॉलोनी नमूदार होती है, उसके अंदर लोग रहाइश करना शुरू कर देते, आस्ता आस्ता वो भी लाहौर का हिस्सा बन जाता है। इस तरह एक आर्ला यानी कि एक बीमारी लगी हुई है जो इसको यानी कि लाहौर को फैलाती हुई जा रही है। आगे वो जो अगली बात कर रहा है वो लाहौर में आबो हवा के हवाले से बात कर रहा है कि लाहौर की आबो हवा के मतलब तरह तरह की रिवायात मशहूर हैं जो तकरीबन सब की सब गलते हैं। हकीकत ये है कि लाहौर के बशिंदों ने हाल ही में ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि शहरों की तरह हमें भी आबो हवा दी जाए, यानी कि और शहरों की तरह हमें भी आबो हवा दी जाए, यानी कि हमें भी हवा अब पानी भी दिया जाए और हवा भी दी जाए। म्यूनसिपल बड़ी बहस व तमहीज़ के बाद उसने दीजिए म्यूनसिपल कमेटी बड़ी बहस व तमहीज़ यानी कि बहस रद्दो कदा यानी कि तकरार के बाद ऐसे नतीजे पर पहुंची कि इस तरक्की के दौर में जबकि दुनिया में कई ममालिक को होम रोल मिल रहा है, होम रोल यानी कि खुद अख्तियारी हुकूमत, बेदारी, आगाही, समझ मिल रहा है और लोगों में बेदारी के आसार पैदा हो रहे हैं। अहले लाहौर की ये ख्वाहिश जायज़ नहीं बल्कि हमदर्दाना गौर खौज की मुस्तक है। खौज यानी कि गौर फिक्र करना उसकी मुस्तक है कि गौर फिक्र किया जाए कि उसको आबो हवा कैसे मुहैया की जानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कमेटी के पास हवा की किल्लत है।
اس لیے لوگوں کو ہدایت ہے کہ وہ مفاد عامہ کے پیش نظر اہل شہر ہوا کا بیجائز استعمال نہ کریں، بلکہ جہاں تک ہو سکے کفایت سے کام لیں۔ یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ لاہور کے پاس کمیٹی کے بعد ہوا کی قلتیں بہت کم ہیں، اس لیے انہوں نے لوگوں کو ہدایت کی ہے مفاد عامہ، یعنی کہ عوام کی مفاد، عوام کا فائدہ، لوگوں کو فائدہ، اسی میں ہے کہ کفایت شادی سے بچت سے ہوا کا استعمال کریں۔ چنانچہ اب لاہور میں عام ضروریات کے لیے ہوا کی بجائے گرد اور خاص حالات میں دھواں استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر بھی مزاح کی انہوں نے کیفیت پیدا کی ہے کہ اب وہاں میں لاہور میں آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، ٹریفک اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہاں پر اب یا مٹی ہوتی ہے یا خاص حالات میں دھوئیں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کمیٹی نے جا بجا دھوئیں اور گرد کے مہیا کرنے کے مرکز کھول دیے ہیں، جہاں یہ مرکبات مفت تقسیم کیے جاتے ہیں۔ مرکبات یعنی کہ مرکب مختلف چیزوں کو اکٹھی کر کے جو ایک چیز بنتی ہے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ چیزیں ملی ہوئی کسی چیز میں، یعنی کہ اس میں دھواں بھی ہوتا ہے، اس میں مٹی بھی ہوتی ہے، اس میں گرد و غبار بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ملا کے مرکبات کی مختلف تقسیم کی جاتی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ اس کے نہایت تسلی بخش نتائج برآمد ہوگا، نتائج یعنی کہ نتیجہ برآمد ہوگا اس کا۔ باہم رسائی آپ کے لیے ایک اسکیم عرصے سے کمیٹی کے زیر غور ہے، یعنی کہ لوگوں تک پانی پہنچانے کے لیے باہم رسائی آپ پانی مہیا کرنے کی اسکیم یعنی کہ جو منصوبہ ہے وہ کمیٹی اس پہ غور و خوض کر رہی ہے۔ یہ اسکیم نظام سکہ کے وقت سے چلی آ رہی ہے۔ نظام سکہ برصغیر میں دوسرے مغل حکمران ہمایوں کے دور میں ایک شخص جس کے بارے میں روایت ہے کہ ہمایوں شیر سورج نے شکست کھا کر بھاگا تھا، تو اس نے اپنی مشق کے ذریعے ہمایوں کو دریا پار کرایا تھا۔ ہمایوں نے فتح یاب ہونے کے بعد نظام سکہ کو ہٹائی دینے کی حکومت عطا کی، یعنی کہ وہ جو ماشکی تھا، وہ جو پانی پلانے والا تھا، نظام سکہ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ نظام سکہ کون تھا۔ ہمایوں کے دور میں جب ہمایوں شکست کھا کے بھاگا تو وہ دریا پر یعنی کہ پانی بھرا کرتا تھا۔ وہ جو مشق ہوتی ہے وہ چمڑے کی ہوتی ہے، اس کے اندر ہوا بھری جائے تو وہ ایسے ہی بن جاتی ہے جیسے ٹیوب ہوتی ہے، تو اس کے اوپر سے تار کے ہمایوں نے دریا پار کیا۔ پھر اس کے بعد ہمایوں دوبارہ شیر سورج سے لڑا تو اس نے وہ جو نظام سکہ تھا شیر سورج کو شکست دی اور خود فتح یاب ہوا، تو نظام سکہ کو ہٹائی دینے کی حکومت دی کہ آپ حکومت کریں 2.5 دن کے لیے، آپ نے میری مدد کی تھی۔ تو اس نے اس دوران میں 2.5 دن کے اندر نظام سکہ نے چمڑے کے سکے جاری کر دیے جیسے سونے کے کیل جڑے ہوئے تھے، یعنی کہ 2.5 دن کے اندر ہی اس نے اپنے نام کا جو نظام سکہ تھا اس نے اپنے نظام کا ایک سکہ چلا دیا، اور ایسے حوالے سے اس کو بڑا وہ مشہور واقعہ ہوا ہے کہ یعنی کہ تلمیح کے طور پر بھی سامنے آنے لگا کہ نظام سکہ کا دور ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آگے چلیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ نظام سکہ کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے اہم مسودات بعد تو تلف ہو چکے ہیں، جو باقی ہیں ان کے پڑھنے میں بہت دقت پیش آ رہی ہے۔ یعنی کہ نظام سکہ جو کہ پانی بھرنے والا تھا، انہوں نے اہم مسودات لکھے ہوئے تھے کہ لوگوں کو پانی کہاں کہاں پہنچانا ہے، کیسے کیسے دینا ہے۔ اس میں بعض مسودات اہم مسودات جو اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے بعض تو تلف ہو چکے ہیں۔ تلف ہونا یعنی کہ ختم ہونا، ضائع ہونا، اور جو باقی ہیں ان کو پڑھنے میں بڑی دقت یعنی کہ مشکل پیش آ رہی کہ اس کو کیسے پڑھا جائے کہ اس میں پانی کہاں کہاں پہنچانا تھا۔ اور اس کے لیے ممکن ہے تحقیق و تدقیق یعنی کہ تفتیش، بریک بینی میں جانے میں
چند سال اور لگ جائیں گے، ابھی چند سال اور لگ جائیں گے، اس لیے عارضی طور پر پانی کا یہ انتظام کیا گیا کہ فی الحال بارش کے پانی کو حد الوسع جہاں تک ہو سکے شہر سے باہر نہیں نکلنے دیتے، یعنی کہ لاہور والے جو پانی بارش ہوتی ہے تو اس کو شہر سے باہر نہیں جانے دیتے۔ اس میں کمیٹی کو بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے، یعنی کہ کمیٹی نے اس طرح کا کام کیا ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک چوٹ کی جا رہی ہے میونسپل کمیٹی کے، وہ شہر کو صاف نہیں رکھ پاتی، بلکہ وہاں جو پانی جمع ہوتا ہے وہ لاہور کے اندر ہی رہتا ہے۔ جو بارش ہوتی ہے تو لاہور اس میں کوئی جو نشیبی علاقے ہوتے ہیں وہ زیر آب آ جاتے ہیں، تو یہ پانی کو قائم رکھے گا ایک بہترین طریقہ تھا۔ امید کی جاتی ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہر محلے کا اپنا ایک دریا ہوگا جس میں رفتہ رفتہ مچھلیاں پیدا ہوگی۔ ہر مچھلی کے پیٹ میں کمیٹی کی ایک انگوٹھی ہوگی جو رائے دہندگی کے موقع پر ہر رائے دہندہ پہن کر آئے گا، یعنی کہ رائے دہندہ یعنی کہ ووٹوں کے موقع پر جب ووٹ دینے کا موقع آئے گا تو اس وقت وہ جو مچھلی کے پیر سے، یعنی کہ وہ ایک مشہور کہاوت بنی ہوئی ہے کہ مچھلی کے پیر سے سونے کی انگوٹھی نکلی، تو اس طرح میں شیرا جو وہ امیر ہو گیا، تو اس طرح انہوں نے بھی یہ ایک مذاق ادا کرنے کے لیے ایسی باتیں کی ہیں۔ آگے چلے جی، نظام سکا کے مسودات سے اس قدر ضرور ثابت ہوا ہے کہ پانی پہنچانے کے لیے نل ضروری ہے، یعنی کہ گھروں میں پانی پہنچانے کے لیے نل ضروری ہے۔ چنانچہ کمیٹی نے کروڑوں روپے خرچ کر کے جا بجا نل لگوا دیے ہیں، ٹوٹیاں لگوا دی ہیں۔ فی الحال ان میں ہائیڈروجن اور آکسیجن بھری ہیں، یعنی کہ جو پانی کا فارمولا ہے وہ H2O ہے، یعنی کہ ہائیڈروجن 2 مالیکول اور آکسیجن کا 1 مالیکول ملے تو پانی بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ نل میں ہائیڈروجن آکسیجن بھری ہے، لیکن ان کی رائے ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ گیس سے ضرور مل کے پانی بن جائیں گے۔ چنانچہ بعض نلوں میں اب بھی چند قطرے ہو چکتے ہیں۔ اہل شہر کو ہدایت کی گئی کہ اپنے گھڑے نل کے نیچے رکھ چھوڑے تاکہ عین وقت پر تاخیر کی وجہ سے کسی کی دل شکنی نہ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ جب یہ جو پانی ہے یہ گیسیں ملیں اور پانی بنے اور لوگ اس کو اپنے گھروں میں بھر نہ پائیں، ایسا نہ کہ اس وقت لوگوں کے دل ٹوٹ جائے اور تاکہ وہ بر وقت پانی حاصل کریں۔ شہر کے لوگ اس پہ بہت خوشیاں منا رہے ہیں، اسی پہ بہت خوشیاں منا رہے ہیں کہ ان کے ہاں نل لگوا دیے گئے ہیں، اس میں آکسیجن اور ہائیڈروجن چھوڑ دی گئی ہے اور ان قریب ان کو پانی ملنے والا ہے۔ جو آج ہم نے ہاف سبق کر لیا ہے، باقی انشاءاللہ یہیں سے کل شروع کریں گے اگلا پیراگراف۔ تب تک یہ اجازت، السلام علیکم۔